بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 34 آیات کی تفسیر وہ ہو چکی ہے۔ اب آیت 35 سے 40 جو ہیں آیات، ان کی تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ تلاوت اور پھر تفسیر۔ پہلے اس کی تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ مشرق کا نہ مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام، اور مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے میں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں پلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا،
اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ یہ جیسے اندھیریاں کسی گہرائی والے دریا میں ہوں، اس کے اوپر موج کے اوپر موج، اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے 35 سے 40، تو وہ میں بیان کروں گا۔ یہ جو 35 نمبر آیت ہے بے حد اہم ہے، یہ وسط میں آتی ہے اس سورہ کے وسط میں آتی ہے، بے حد اہم ہے۔ ایسی ہی 35 نمبر آیت سورہ احزاب میں بھی آتی ہے، وہ بھی ایمان کے متعلق ہے، اور یہ بھی ایمان اور اسلام کے متعلق ہے۔ تو اللہ کا نور کیا ہے، اور اللہ کے نور کی اہمیت، اور کس اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات جو ہیں مومنوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر کیسے ہوتی ہیں، اس کی مثال بہت ہی خوبصورت مثال جو ہے وہ تمثیل بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ جس کو نور دے تو اسی کو ہی پہنچ سکتا ہے، یا اس کے دل کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ اللہ ہی چاہے تو ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے جس کی تو کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہے فرمایا کہ آسمانوں کا نور اور زمین کا نور، یہ جو ہے یہ اللہ ہی کا نور جو ہے اس میں سب میں ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہو جو کہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہو، موتی کی طرح وہ روشن ہو، اور جو منور ہو رہا ہو اس فانوس میں۔ اور ایسا کہ جیسے زیتون کا تیل جو ہے وہ بڑک اٹھتا ہے اور اس کو آگ نہ چھوئے۔ تو یہ زیتون کے تیل کی بیان اس لیے کہ زیتون کا تو تیل جو ہے وہ جو ہے بہت جلدی وہ جو ہے وہ آگ پکڑتا ہے عام تیل کی نسبت، تو اس لیے خاص طور پہ مخصوص اس کا بیان فرمایا کہ یہ کیونکہ وہاں پہاڑی علاقوں میں زیتون کا تیل بہت اچھا تیل ہوتا، جتنا اچھا تیل ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا شعلہ بنے گا، اور اتنا ہی اچھی اس کی روشنی کہہ لے یا اس کی خوشبو بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون کا تیل جو ہے اس کی اہمیت بھی یہاں بیان فرمائی۔ اور یہ جو وہ جس کے جو پیڑ ہے اس کا نہ اس کے مشرق میں کچھ ہوگا اور نہ مغرب میں کوئی پیڑ ہوگا، یعنی اس پہ پوری دھوپ آئے گی۔ جس تیل زیتون کے درخت میں پوری تمام دن دھوپ رہتی ہے تو اس کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی مثال ایک بہت خوبصورت مثال سے دی۔ اور یہ اس درخت سے حاصل کیا جس پہ سایہ نہیں پڑتا۔ اور یہ جو ہے نور پہ نور ہے، یہ جو نور اس پہ نکلے گا اس زیتون کے تیل سے اور اس فانوس سے، اور وہ جو ایک تاک میں رکھا ہے اور جو ستارے کی مانند چمک رہا ہے، اور اس میں ایسے جیسے موتی رکھا ہوا ہے ایک، تو اس کی نور العلا نور، یعنی یہ نور پہ نور ہے، یعنی بے حساب نور ہی نور ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اصل میں وہ ہے جس پہ نور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے ہر انسان کی پاکیزگی اور طہارت، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا، اپنے دل کو صاف رکھے گا، کیونکہ بہت جگہوں پہ آیات میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اور جگہوں پہ کہ گناہ کر کے انسان کا دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی ہے کہ اس کے زنگ جو ہے اتارنے کے لیے کہ وہ نور اللہ نور ایسے جیسے زیتون کا تیل اور اس سے موتی جو ہے وہ اندر چمک رہا ہے، تو ایسا ہو جائے گا اس کا شفاف دل جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو اپنے جسم کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو اس کے دل کی پاکیزگی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کا جو وہ زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے، اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کا زمینوں اور آسمانوں ہر طرف اللہ کا نور ہے۔ مفسرین نے اس عظیم آیت
کو یہ جو تشریح کی ہے کہ یہ ان مومنوں کے دلوں کی تمثیل ہے، یہ مومنوں کے دلوں کی مثال بھی ہے جن کے دل جو فطرت ہے انسان کی سلیم اور پاکیزگی اندر کی جو ہے اور باہر کا جو اللہ کا نور اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ نور کے اوپر نور جو ہے وہ جگمگانے لگتا ہے۔ ہر شخص کا جو کوشش کرتا ہے تو اپنا نور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت اس کی رکھی ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے اچھے انسان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے نور اس میں شامل ہو جائے، وہ نور پہ نور ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ نبی کا دل نبوت کے نور پر حضرت ابراہیم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا مبارک نور مراد ہے، کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اپنا جو دل کا نور ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا نور، یہ نور پہ نور اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یا پھر نبی کے نور پر قرآن پاک کا نور فرمایا کہ اپنا نبی کا نور اور اس پہ قرآن کا نور، وہ مراد ہے کہ نور کے اوپر نور۔ اللہ اپنا نور عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور اللہ ایسی ہی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے دھیان کریں، کہ غور کریں کہ یہ کیا نور ہے اللہ کا، انسان کی اپنی فطرت اور انسان کا دل جو ہے اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی، انسان کے اندر کی پاکیزگی، باہر کی جسم کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اہمیت بتائی کہ اللہ کا نور حاصل کرنے والے وہ ہیں جو ان گھروں کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں نور والے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں وہ ان کے اپنے گھر ہیں جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، یا مسجدیں ہیں، خاص طور پہ مسجدیں ان کو تعمیر کرنے میں حصہ لیتے ہیں، اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور ان کو پاک رکھتے ہیں، جہاں اللہ کی تسبیح اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو بھی کہیں بھی کوئی مسجد بناتا ہے، نماز کی جگہ بناتا ہے، تو اس کے اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو۔ اور پھر بہت اہم آیت ہے کہ کسی کو بھی اس کی تجارت، اس کی دکان، اس کے آفس، اس کا کوئی کام نماز سے نہ دور کرے، اور خاص تو بہت ہی اہم ہے کہ کسی کی تجارت، کسی کا کوئی کام جو ہے، خرید و فروخت ہو یا اس کے دفتر کا کام ہو، یا کوئی اس کی نماز سے اس کو غفلت نہ کرے، کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کرے، اہمیت دے اس کو۔ اور پھر زکوٰۃ دینے کا جو ہے اس میں غفلت بالکل نہ کرے۔ نماز اور زکوٰۃ، دیکھیے 35-36 جگہ اکٹھا یہ ذکر قرآن میں آتا ہے، نماز زکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے یہ دونوں کی کہ ان کو ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہوں پہ، تاکہ کوئی یہ نہ کرے نماز پڑھ لی تو شاید کافی ہو گیا، یا زکوٰۃ دی تھی تو نماز نہیں پڑھی تو کوئی نہیں دی، اتنا ساتھ ساتھ یہ اور یہ آپشن نہیں رکھی ان دونوں میں۔ اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور باقی خیال جو بھی ہے رکھ رہے ہیں، یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ ایمان والوں وہ بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، پتہ نہیں ہمارا یہ سب قبول ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہ کہیں ایسی تو نہیں ہم سے کہیں غفلت ہوئی نماز میں، زکوٰۃ میں، یا اور جو ہے کام اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے ہیں وہ بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں اپنے حساب سے۔ اور جس دن ان کی آنکھیں دل الٹ پلٹ جائیں گے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگی ان لوگوں کو، کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اچھے اعمال کا، بہتر سے بہتر جو ان کے عمل ہوگے ان سے بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو بہت اچھے اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں ان کو معاف کر کے ان کے سب سے اچھے اعمال جو ہے ان سے بدل دے گا۔ کن کو؟ جو یہ اہتمام کرتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، اور اوپر جو بھی احکام کہ اپنے دل کی صفائی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، جسم کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ بدلہ دے گا ان کے بہتر اعمال سے، اور ان کا اجر بڑھا دے گا اپنے فضل، اور اللہ روزی عطا کرے گا بے گنتی۔ یہ روزی عطا کرنے کا بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا فضل اللہ تعالیٰ ان کا ہوگا ان پر۔ اس سے برعکس کافروں، پھر کافروں اور منافقوں کی بات کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی دکھا دے گا، کہ انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں منافقوں نے اور کافروں نے، کوئی اپنی شہرت کے لیے یا اپنی بڑھائی کے لیے یا کسی اپنے
نفس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں، اس میں خیرات کرتے رہے، یا کوئی بھی اچھے کام بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب ہوتا ہے، ریتا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کے اوپر پانی ہے، مگر وہاں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ ایسے ہی ان کے اعمال جو ہے وہ بیکار ہی جائیں گے۔ تو جنگل کے ریتے کی مدد جیسے دور سے کوئی پیاسا پانی سمجھ کر اس کی طرف جائے گا مگر وہاں کچھ نہ پائے گا، یعنی ایسے بے ایمان لوگوں کے اگر کچھ دکھاوے کے اعمال بھی ہوں اگر، تو ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اللہ ان کی بد عمالیوں اور کفر کا پورا حساب لے گا، اور اللہ جلد حساب لیتا ہے۔ یہ بھی دہرائی جانے والی آیت بار بار آتی ہے کہ اللہ جلد حساب لے گا۔ کن کا یہاں پہ حساب لے گا؟ جن کی یہ بات ہوئی ہے پہلے، یہ کافروں کی اور منافقوں کی، اور وہ جو دیتے بھی ہیں کچھ خیرات، نیک کام کچھ کرتے بھی ہیں مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا دکھاوے کے لیے کرتے، یہ ان کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہی میں کہتا ہوں کہ شارٹ ورسز جہاں آتی ہے اس کا مفہوم وہاں سے لینا ہے۔ یہی آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، یہ بہت جگہوں پہ آتی ہے مگر ہر جگہ مفہوم مختلف ہے۔ یہ سورہ نور میں نے بتایا 17-18 دفعہ یہ ریپیٹ ہوتی ہیں، یہ شارٹ ورسز، ہر جگہ مفہوم مختلف ہے، ایک ہی آیت کا مفہوم مختلف جگہوں پہ۔ اور اللہ ان کی بد عمالیوں کا اور ان کے کفر کا پورا حساب لے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کسی دریا یا سمندر کی گہرائی میں اندھیریوں میں ہوں، اور اوپر موج پر موج ہو ان کے، اور اتنا اندھیرا ہو کہ اپنا ہاتھ نکالے تو دکھائی نہ دے۔ ان لوگوں کی تمثیل ان مومنوں کے برعکس ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور پر نور سے منور فرمائے گا، جیسا کہ آیت 35 سے، آیت 35 میں نور پہ نور اس کی بات ہوئی، نور والوں کی، اور یہاں جو ہے وہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اندھیروں میں تھے، جن کے اندھیرے کے اوپر اندھیرا اور اندھیرے کے اوپر اندھیرا، جیسے کہ سمندر کی تہوں میں، تہ کے نیچے کئی تہوں میں نیچے ہو جس میں کوئی روشنی نہ ہو، ہاتھ بھی نکالے تو اس کو کوئی دکھائی نہ دے، تو وہ اس کے مثال دی کہ ان کے دل جو ہے وہ مردہ ہے، ان کے دل سیاہ ہیں، ان پر کوئی روشنی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو نور دے گا۔ تو وہ تشبیہ جو ہے، تمثیل اس کے الٹ نور والوں سے، اور یہ جو اندھیروں میں ہیں جو ان پہ وہ فرمائی، تو یہاں تفسیر ختم ہوتی ہے ان آیات کی۔